ایک مرد کی حقیقی کشش اس کے سلیقے سے پہنے ہوئے کپڑوں یا شکل و صورت میں ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے رویے میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ دنیا ان کی عزت نہیں کرتی جو ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، بلکہ ان کی عزت کرتی ہے جو اپنے اصولوں پر جیتے ہیں۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سنجیدگی سے لیں اور آپ کی شخصیت کا سحر، کرزما محسوس کریں، تو آپ کو اپنی ذات میں یہ 15 بنیادی تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ یہ محض عادات نہیں، بلکہ ایک باوقار شخصیت کا لائف سٹائل ہے۔ نمبر 1، حد سے زیادہ شرافت کمزوری ہے۔ ہمارے معاشرے میں اچھا لڑکا، نائس گائے بننے کی بہت تلقین کی جاتی ہے، لیکن نفسیاتی طور پر ضرورت سے زیادہ نائس ہونا اکثر کمزوری، عدم تحفظ اور بے ریڑھ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب آپ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر بات پر جی ہاں کرتے ہیں اور اپنی ضروریات کو دوسروں کے لیے قربان کر دیتے ہیں، تو لوگ آپ کی عزت کرنے کی بجائے آپ کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کشش تابع داری میں نہیں، بلکہ خود مختاری میں ہے۔ نائس ہونے اور مہربان ہونے میں فرق سمجھیں۔ نائس انسان ڈر کی وجہ سے اچھا بنتا ہے تاکہ لوگ اسے رد نہ کریں، جبکہ مہربان انسان طاقتور ہونے کے باوجود اچھا رویہ رکھتا ہے۔ اپنے اصولوں اور معیار پر سمجھوتا نہ کریں۔ سب سے پہلے اپنی عزت کریں، ورنہ کوئی اور بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ جب آپ اپنی حدود، باؤنڈریز کا تعین کرتے ہیں اور غلط بات پر ٹوکتے ہیں تو آپ زیادہ پرکشش لگتے ہیں۔ کمزوری میں کوئی کشش نہیں ہوتی۔ کشش طاقت، خودداری اور مہربانی کے درست امتزاج میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، اپنی رفتار دھیمی رکھیں۔ انسان کی حرکات و سکنات، باڈی لینگویج، اس کے دماغی سکون یا انتشار کی عکاسی کرتی ہیں۔ گھبرائے ہوئے، غیر محفوظ اور کم اعتماد مرد ہمیشہ جلد بازی کرتے ہیں۔ ان کے چلنے میں تیزی ہوتی ہے، وہ جلدی جلدی سر گھماتے ہیں اور ہر وقت بے چین لگتے ہیں۔ یہ رویہ شکاری کے خوف سے بھاگنے والے ہرن جیسا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس پرکشش مرد شیر کی طرح انتہائی پرسکون اور دھیمی رفتار کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، چاہے وہ کمرے میں داخل ہو رہے ہوں، کرسی سے اٹھ رہے ہوں، جیب سے فون نکال رہے ہوں یا مصافحہ کر رہے ہوں۔ ان کی ہر حرکت میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ دھیمی رفتار غلبے کی نشانی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو کسی کی پرواہ نہیں، آپ اپنے وقت کے خود مالک ہیں اور حالات آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ جب آپ اپنی رفتار دھیمی کرتے ہیں تو آپ کا دماغ بھی پرسکون ہو جاتا ہے اور دوسروں پر آپ کا رعب خود بخود طاری ہونے لگتا ہے۔ اپنی حرکات میں بادشاہوں والا وقار لائیں۔ نمبر 3، آواز میں گہرائی لائیں۔ آواز شخصیت کا وہ حصہ ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ نفسیاتی تحقیقات بتاتی ہیں کہ لوگ، خاص طور پر خواتین، بھاری اور گہری آواز والے مردوں کو زیادہ بااثر، قابل اعتماد اور پرکشش سمجھتی ہیں۔ اکثر مرد پریشانی یا جوش میں تیز، اونچی اور باریک آواز میں بولتے ہیں، جو اعصابی کمزوری اور بچپنے کی نشانی ہے۔ اپنی آواز کو حلق کی بجائے سینے سے نکالنے کی مشق کریں۔ بولتے وقت اپنی رفتار کم کریں۔ جملوں کے درمیان دانستہ وقفہ لیں۔ چیخنے یا چلانے کی ضرورت نہیں۔ ایک ٹھہری ہوئی، مدھم اور بھاری آواز شور سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ جب آپ گہری آواز میں آہستہ بولتے ہیں تو لوگ آپ کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنی توجہ آپ کی طرف مرکوز کر دیتے ہیں۔ ایک کانپتی ہوئی یا تیز آواز عدم تحفظ کا سگنل دیتی ہے، جبکہ ایک گہری آواز اختیار، اتھارٹی کا اعلان کرتی ہے۔ نمبر 4، ساکت رہنا سیکھیں۔ آج کل کی دنیا میں جہاں ہر کوئی بے چین ہے، وہاں سکون، سٹلنس ایک سپر پاور ہے۔
کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو بیٹھا ہو تو مسلسل ٹانگ ہلا رہا ہو، انگلیوں سے کھیل رہا ہو یا بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا ہو؟ یہ حرکات بے چینی کہلاتی ہیں اور یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کا دماغ منتشر ہے اور آپ دباؤ میں ہیں۔ وہ مرد مقناطیسی کشش رکھتا ہے جو افراتفری میں بھی مجسمہ بن کر پرسکون بیٹھ سکے، اپنی سانسوں پر قابو رکھے اور گھبرائے نہیں۔ جسمانی سکون کنٹرول کی علامت ہے۔ جب آپ کسی میٹنگ یا محفل میں بالکل ساکت بیٹھتے ہیں تو آپ دوسروں کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ آپ اپنی ذات میں مکمل ہیں اور آپ کو بیرونی عوامل ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ یہ سکون سامنے والے کو، اگر وہ آپ کا مخالف ہے، نفسیاتی دباؤ میں ڈال دیتا ہے، اور اگر وہ دوست ہے اسے تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ اپنے اعصاب کو لوہے کی طرح مضبوط اور جسم کو پانی کی طرح پرسکون رکھیں۔ نمبر 5، پر اسرار رہیں، سب کچھ مت بتائیں۔ کھلی کتاب سب پڑھ لیتے ہیں اور پھر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ کشش ہمیشہ نامعلوم میں ہوتی ہے۔ اگر آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنی پوری زندگی کی داستان، اپنے سارے دکھ، اپنی ساری کامیابیاں اور اپنے سارے منصوبے سنا دیں گے تو لوگوں کی دلچسپی آپ میں ختم ہو جائے گی۔ زیادہ بولنا اور اپنی صفائیاں پیش کرنا انسان کو سستا کر دیتا ہے۔ پر اسراریت، مسٹری قائم رکھیں، کم بولیں اور لوگوں کو سوال کرنے کا موقع دیں۔ اپنے پتے آہستہ آہستہ شو کریں۔ جب آپ اپنی ذات کا کچھ حصہ چھپا کر رکھتے ہیں تو لوگ اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اپنے تخیل کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ یہ تکبر نہیں بلکہ اپنی پرائیویسی کی حفاظت ہے۔ ایک پر اسرار مرد لوگوں کے لیے ایک ایسے ناول کی طرح ہوتا ہے جس کے اگلے باب کا وہ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کو ایک راز رہنے دے، نمائش نہ بنائیں۔ نمبر 6، لمس کا درست استعمال۔ جسمانی رابطہ ایک بہت طاقتور ٹول ہے، لیکن یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اگر غلط استعمال ہو تو یہ کریپی لگتا ہے، لیکن اگر اعتماد اور تمیز کے ساتھ ہو تو یہ آپ کی لیڈرشپ اور کشش کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ایک کمزور مرد دوسروں کو چھونے سے ڈرتا ہے یا ہچکچاتا ہے، جبکہ ایک پرکشش مرد اپنے لمس سے اپنے اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ ایک مضبوط مصافحہ جو دوسرے کو آپ کی گرفت کا احساس دلائے، بات کرتے وقت دوست کے کندھے پر دوستانہ تھپکی یا کسی کو راستہ دکھاتے وقت پیٹھ پر ہلکا سا ہاتھ رکھنا، یہ سب غیر زبانی طریقے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ ایک غالب لیکن محفوظ شخصیت ہیں۔ یہ رکاوٹوں کو توڑنے کا کام کرتا ہے، تاہم اس میں توازن بہت ضروری ہے۔ آپ کا لمس ایسا ہونا چاہیے جو دوسرے کو تحفظ اور اپنائیت کا احساس دلائے، نہ کہ خوف یا بیزارگی کا۔ یہ ہنر آپ کو ایک گرم جوش اور پرعزم انسان کے طور پر پیش کرتا ہے۔ نمبر 7، جگہ گھیر کر بیٹھیں۔ آپ کا بیٹھنے اور کھڑے ہونے کا انداز دنیا کو بتاتا ہے کہ آپ خود کو کتنا اہم سمجھتے ہیں۔ جو مرد سکڑ کر بیٹھتے ہیں، کندھے جھکا کر چلتے ہیں یا اپنے ہاتھ پاؤں سمیٹ کر رکھتے ہیں، وہ لاشعوری طور پر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، میں اہم نہیں ہوں، مجھے مت دیکھو، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ شکست خوردہ باڈی لینگویج ہے۔ اس کے برعکس پرکشش مرد اپنے ماحول پر بلا معذرت قابض رہتے ہیں۔ سینہ تان کر سیدھے کھڑے ہوں، بیٹھتے وقت ٹانگیں تھوڑی کھول کر آرام سے بیٹھیں اور صوفے یا کرسی کی پوری جگہ استعمال کریں۔ اسے پاور پوزنگ بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ جسمانی طور پر جگہ گھیرتے ہیں تو آپ کے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون طاقت کا ہارمون بڑھتا ہے اور کوریٹیسول اسٹریس ہارمون کم ہوتا ہے۔ آپ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ خود کو پھیلاتے ہیں تو کمرہ بھی آپ کے ساتھ وسیع ہو جاتا ہے اور لوگ آپ کو ایک لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ نمبر 8، خاموشی کو گلے لگائیں۔ گفتگو کے دوران جب اچانک خاموشی چھا جاتی ہے تو اکثر مرد گھبرا جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ کچھ بولنا ضروری ہے۔
اس لیے وہ فضول باتیں شروع کر دیتے ہیں یا ہکلانے لگتے ہیں۔ یہ گھبراہٹ عدم اعتماد کی نشانی ہے۔ پرکشش مرد خاموشی سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جب بات چیت میں وقفہ آئے تو اسے پر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائیں اور خاموش رہیں۔ یہ پریشر دوسرے بندے پر ڈالیں کہ وہ بولے۔ خاموشی کو سانس لینے دیں۔ بعض اوقات الفاظ سے زیادہ خاموشی اثر رکھتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے اہم کانہ سوال پوچھے یا تنقید کرے تو جواب دینے کی بجائے صرف خاموشی سے اس کی طرف دیکھیں۔ یہ خاموشی اس کے اعتماد کو چکنا چور کر دے گی۔ اگر آپ خاموشی میں پرسکون ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں اور آپ کو مسلسل ویلیڈیشن، توثیق کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 9، خوشبو آپ کی اندیکھی طاقت۔ انسان کی 5 حصوں میں سے سونگھنے کی حس کا تعلق براہ راست دماغ کے اس حصے سے ہوتا ہے جو یادداشت اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایک اچھی خوشبو آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ جب آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں یا کسی کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کی خوشبو آپ کا تعارف کرواتی ہے۔ پسینے کی بو یا سستے اور تیز ڈیوڈرنٹ آپ کے تاثر کو فوراً تباہ کر سکتے ہیں۔ ایک اچھی، منفرد اور دھیمی خوشبو پر سرمایہ کاری کریں۔ یہ آپ کی نظر نہ آنے والی طاقت ہے۔ یہ لوگوں کو، خاص طور پر خواتین کو، لاشعوری طور پر آپ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ خوشبو ایسی ہونی چاہیے جو چیخ کر اپنی موجودگی کا احساس نہ دلائے، بلکہ جب کوئی آپ کے قریب آئے تو اسے محسوس ہو۔ یہ صفائی، نفاست اور خود کی دیکھ بھال کی علامت ہے۔ جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کی خوشبو وہاں رہ جاتی ہے اور لوگوں کو آپ کی یاد دلاتی ہے۔ نمبر 10، رد عمل دینے سے گریز کریں۔ کیا آپ چھوٹی سی بات پر غصے میں آ جاتے ہیں؟ کیا ٹریفک جام، کسی کا مذاق یا کوئی چھوٹی سی تنقید آپ کا موڈ خراب کر دیتی ہے؟ اگر ہاں تو آپ کا فریم کمزور ہے۔ پرکشش مرد ایک چٹان کی طرح ہوتے ہیں جس سے لہریں ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہیں۔ چٹان ہلتی نہیں ہے۔ بہت زیادہ رد عمل دینا عدم تحفظ اور جذباتی عدم استحکام کی نشانی ہے۔ پرکشش مرد چھوٹی موٹی توہین، تاخیر یا ڈرامے پر بھڑکتے نہیں ہیں۔ وہ ہنس کر بات ٹال دیتے ہیں، کندھے اچکاتے ہیں اور اپنے اعصاب قابو میں رکھتے ہیں۔ اسے سٹوئسزم کہتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرے اور آپ پرسکون رہیں تو آپ اس سے اس کی طاقت چھین لیتے ہیں۔ دفاعی پوزیشن نہ لیں، بحث نہ کریں، بس مسکرا کر آگے بڑھ جائیں۔ بے نیاز، انڈیفرنٹ رہنا ہی اصل غلبہ ہے۔ جو شخص اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر سکتا وہ دوسروں کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ نمبر 11، کہانیاں سنانا سیکھیں۔ اعداد و شمار اور خشک حقائق بورنگ ہوتے ہیں۔ انسانی دماغ کہانیوں کا دیوانہ ہے۔ جو مرد گفتگو میں مہارت رکھتا ہے اور الفاظ سے تصویر کشی کرنا جانتا ہے وہ محفل کی جان ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف یہ بتائیں گے کہ میں کل بازار گیا تھا تو کسی کو دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اسے ایک دلچسپ واقعے کی طرح سنائیں گے تو سب متوجہ ہوں گے۔ کہانی سنانا جذبات منتقل کرنے کا نام ہے۔ اپنی گفتگو میں اتار چڑھاؤ، سسپینس، مزاح اور انرجی شامل کریں۔ خود کو ہیرو بنانے کی بجائے کہانی کو دلچسپ بنانے پر توجہ دیں۔ یہ ہنر آپ کو ایک کرشماتی شخصیت بناتا ہے۔ لوگ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو انہیں ہنسا سکیں یا انہیں کسی نئی دنیا میں لے جا سکیں۔ کہانی سنانے والا ہمیشہ لیڈر ہوتا ہے اور سننے والے اس کے پیروکار۔ یہ کمیونیکیشن کا وہ جادو ہے جو لوگوں کو آپ کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ نمبر 12، محفل سے پہلے اٹھ جائیں۔ اکثر لوگ پارٹی یا محفل میں سب سے آخر تک رکتے ہیں، بور ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بور کرتے ہیں۔ پرکشش مرد کمی کے اصول، سکیرسٹی پرنسپل کو سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کسی چیز کی کمی اس کی قدر بڑھا دیتی ہے۔ کبھی بھی کسی محفل میں ضرورت سے زیادہ نہ رکیں اور نہ ہی وقت کی بھیک مانگیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ تب اٹھ کر چلے جائیں جب محفل اپنے عروج پر ہو اور سب کو مزہ آ رہا ہو۔
इस वक्त चाहने से आपका तासुर एक हाई नोट पर कायम रहता है। लोगों को ये एहसास होता है कि आप एक मसरूफ और अहम आदमी हैं जिसकी जिंदगी में और भी सरगर्मियां हैं। ये रवैया तजस्सुस पैदा करता है। अगर आप हर वक्त दस्तयाब रहेंगे तो आपकी कदर कम हो जाएगी। याद रखें, मौजूदगी अहम है लेकिन स्ट्रेटेजिक गैर मौजूदगी कशिश पैदा करती है। उन्हें अपनी मजीद सोबत का प्यासा छोड़ कर जाएं। नंबर 13, आंखों का राब्ता, रूह में झांकना। आंखें रूह की खिड़कियां हैं और एक मर्द की नजर इसकी अंदरूनी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। कमजोर और शर्मीले मर्द बात करते वक्त नजरें चुराते हैं या नीचे देखते हैं, जो कि ताबेदारी की अलामत है। पुरकशिश मर्द बात करते वक्त सीधा आंखों में देखते हैं। इसे स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट कहते हैं। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो ये एतमाद की इंतहा है। ये दूसरे शख्स को ये पैगाम देता है कि आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं और आपको अपनी बात पर पूरा यकीन है। ताहम इसे घूरना नहीं चाहिए। इसमें एक नरमी और ठहराव होना चाहिए। जब आप खामोशी से किसी की आंखों में देखते हैं तो एक तनाव पैदा होता है जो मुखालिफ जिन्स के लिए इंतहाई पुरकशिश और हरीफ के लिए खौफनाक हो सकता है। जो शख्स पहले नजरें हटा लेता है वो नफसियाती तौर पर हार मान लेता है। अपनी नजर में वो तेजी पैदा करें जो बिना बोले सब कुछ कह दे। नंबर 14, नहीं कहने की ताकत। हमारे कल्चर में ना कहना बदतमीजी समझा जाता है, लेकिन नफसियाती तौर पर यह अपनी कदर, सेल्फ वर्थ की हिफाजत है। वो मर्द जो हर काम के लिए, हर दावत के लिए और हर फरमाइश के लिए हाँ कहता है, इसकी हाँ की कोई कीमत नहीं रहती। लोग जानते हैं कि ये हर वक्त दस्तयाब है। पुरकशिश मर्द अपनी तरजीहात और वक्त के मुहाफिज होते हैं। वो इन चीज़ों को सख्ती से मगर शाइस्तगी से नहीं कह देते हैं जो इनके असूलों या मकासद से मेल नहीं खाती। जब आप किसी को नहीं कहते हैं तो आप दरअसल इसे ये सिखा रहे होते हैं कि आपके साथ कैसा सलूक किया जाए। एक नो आपकी शख्सियत को एक मजबूत चार दीवारी फराहम करता है। लोग इन लोगों की इज्जत करते हैं जिनके पास इनकार करने की जुर्रत होती है। हाँ कहने वाले को नौकर और नहीं कहने वाले को मालिक समझा जाता है। अपनी रजामंदी को महंगा करें। नंबर 15, मकसद का जुनून। इन तमाम 14 असूलों की बुनियाद ये 15वां असूल है। एक ऐसा मर्द जिसकी जिंदगी का कोई मकसद, पर्पस ना हो, वो कभी पुरकशिश नहीं हो सकता। चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितना ही हैंडसम क्यों ना हो। एक आवारागर्द, फारग और बेमकसद इंसान में कोई कशिश नहीं होती। एक मर्द की सबसे बड़ी कशिश इसका जुनून, एम्बिशन है। जब आपके पास जिंदगी में कोई बड़ा मिशन होता है, चाहे वो कारोबार हो, फिटनेस हो या कोई तख्लीकी काम, तो आपकी आंखों में एक चमक और चाल में एक मकसदियत आ जाती है। लोग और ख़ास तौर पर ख़वातीन ऐसे मर्द के पीछे चलना पसंद करते हैं जो जानता हो कि वो कहाँ जा रहा है। जब आप अपने मिशन को अपनी पहली तरजीह बनाते हैं तो आपको किसी की तवज्जो की भीख नहीं मांगनी पड़ती, बल्कि दुनिया आपके सफ़र का हिस्सा बनने के लिए आपकी तरफ खींची चली आती है। अपने मकसद के हीरो बने, बाकी सब चीज़ें खुद ब खुद आपके पीछे आएंगी। याद रखें, कशिश और रौब कोई जादू नहीं, बल्कि आपके अंदरूनी इत्मीनान का अक्स है। ये 15 असूल आपको मगरूर नहीं बनाते, बल्कि आपको अपनी अहमियत का एहसास दिलाते हैं। जब आप खुद अपनी कदर करना सीख लेते हैं और अपनी मौजूदगी, प्रेजेंस का लोहा मनवाते हैं, तो दुनिया के पास आपकी कदर करने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। इज्जत की भीख मांगना छोड़ें और इन आदत को अपनाकर इज्जत कमाना शुरू करें। मुहर्रिक को याद रखें, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।